والی منادی کو حاصل کر لیا ہے۔ معاشرے میں سے چمک دمک والے جن کی عورتیں نکرے پہنتی اور ایسے کپڑے پہنتی ہیں جن میں سے بدن نظر آئے لے لیا ہے، اور مرد سگریٹ پیتے، جوا کھیلتے اور گندے لطیفے سناتے ہیں۔ یہ خدا کی نظر میں شرم کی بات ہے۔ میں جانتا ہوں یہ باتیں چبھنے والی ہیں، مگر وقت آ گیا ہے کوئی تو کچھ کہے۔ لوگ سمجھوتے کر رہے ہیں تاکہ دنیا جیسے کام کرے۔ میں پرواہ نہیں کرتا چاہے خدا کے علاوہ میرے ساتھ کوئی بھی نہ رہے، لیکن میں تو صرف خدا کے کلام کی سچائی کی منادی کروں گا اور اسی کے ساتھ کھڑا رہوں گا، چاہے مجھے مرنا بھی پڑے، میں پھر بھی سچائی کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ یقیناً ہم سچائی چاہتے ہیں۔ میں کلیسیا کے معیار پر نہیں چلنا چاہوں گا بلکہ خدا کے کلام کے معیار پر چلنا چاہوں گا۔ لیکن دلائلہ، آپ نے غور کیا، وہ جانتی تھی کہ سمسون ایک طاقتور شخص ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی طاقت کا راز کیا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ طاقت کہاں ہے، مگر سمسون کے پاس کوئی ایسی بڑی طاقت تھی جس کا وہ مالک تھا، اور وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ اور دلائلہ اپنی خوبصورتی سے سمسون کو اپنی محبت میں پھنساتی رہی۔ وہ بے حیا لباس پہنتی تھی اور آج کل کی کمسن لڑکیوں کی طرح تمسخر امیز ہنسی کے ساتھ اس کے آگے پیچھے چلتی تھی، اور وغیرہ وغیرہ۔ اور جب آپ کسی دوسرے کی طرح کام کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے دلائلہ سمسون کو شادی کے جال میں پھنسا رہی ہے۔ بالکل یہی کچھ دنیا نے کلیسیا کے ساتھ کیا۔ اب تیری بڑی طاقت کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ہم منظم ہو جائیں گے تو طاقت کم ہو جائے گی۔ یہی کچھ کیتھولک کلیسیا نے کیا۔ لیکن جب یہ کہا گیا، دیکھ فلسطی تجھ پر چڑھ آئے سمسون، اور لوتھر باہر نکل آیا، لیکن پھر وہ دوبارہ منظم ہو گئے۔ اگر تم مجھے دوسری رسیوں سے باندھو گے تو میرا زور جاتا رہے گا۔ بس انہوں نے ایسا کیا۔ سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے، اور پھر کیا ہوا؟ ویسلی ابھر کر باہر آ گیا اور ان رسیوں کو توڑ ڈالا۔ تو نے اب تک مجھے دھوکہ ہی دیا سمسون، کیا تو نہیں جانتا میں تجھ سے پیار کرتی ہوں؟ یہ درست ہے، اب تو اپنے دل کا بھید مجھے بتا دے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے اب دوسری رسیوں سے باندھو۔ ٹھیک ہے، اب ہم ایسا کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو تنظیمی رسیاں ہیں۔ تم مجھے آزاد کر دو تاکہ میری کوئی تنظیم نہ ہو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا اور تم مجھے باندھ سکو گے۔ تب اس طرح سے پینتیکوسٹل نکل کر آئے۔ تیری طاقت کہاں ہے؟ فلسطی تجھ پر چڑھ آئے، اور اس نے پھر دوبارہ رسیوں کو توڑ ڈالا۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اس نے پینتیکوسٹلوں کو بھی پکڑ لیا ہے۔ ان کے پاسٹر بڑے آدمی اور علم الہیات کے ماہر بنائے جاتے ہیں۔ ان کے پاس بھی اتنے بڑے ہی اسکول اور مذہبی رسوم ہیں جتنی کہ میتھوڈسٹ یا بیپٹسٹ یا باقی سب کے پاس موجود ہیں۔ آپ ان کے چرچز میں جائیں تو آپ ایک بھی آمین نہیں سن پائیں گے۔ وہ ایسے ٹھنڈے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے سمیکوس کے جھنڈ ٹھیک قطب شمالی سے دور، ٹھنڈے اور لا تعلق۔ اور اب سمسون پھر فلسطی تجھ پر چڑھائے، امریکہ فلسطی تجھ پر چڑھائے۔ وہ ایک روح کی یگانگی کہاں ہے؟ پینتیکوس کی یگانگت کہاں ہے؟ آج اسمبلیز آف گاڈ اور یونائٹڈ اور چرچ آف گاڈ اور یہ اور وہ اور مختلف، ہر ایک الگ ازم کے ساتھ ہے۔ یہ اس کے ساتھ ہے اور وہ اس کے ساتھ ہے۔ ہم اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اگر آپ ایک شہر میں بیداری کی عبادت کے لیے جائیں، اگر ایک کلیسیا نے اس کا انعقاد کیا ہے تو باقی کلیسیاں اس میں شمولیت نہیں کریں گی۔ امریکہ دیر تجھ پر چڑھائے، ہماری طاقت کہاں ہے؟ ہماری عظمت کہاں ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے ہم نے خدا کی قوت کی بجائے انسان کی عقل کی پیروی کی ہے۔ انہوں نے ہمارے منادوں کو لے کر سخت مزاج اور روکھے بنا دیا ہے اور ہمیں منظم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم روکھے اور اکڑی ہوئی گردن والے شخص بن گئے ہیں۔ بس آپ لوگ، کیا چرچ میں آپ لوگ مزید نعرہ سن سکتے ہیں؟ آپ کبھی کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ رونے والوں کی کرسیاں تہہ خانوں میں ڈال دی گئی ہیں۔ اب مزید چرچ میں جلال نہیں رہ گیا۔ اب تو ہم صرف اتنا کرتے ہیں کہ پیچھے خاموشی سے بیٹھے رہیں، جتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم بندھے ہوئے ہیں۔ شیطان نے آج زندہ خدا کی کلیسیا کو جدید دور کی بدروحوں سے باندھ رکھا ہے۔ یہ سچ ہے۔ اب کلیسیا میں کوئی طاقت نہیں ہے، وہاں کوئی آزادی نہیں ہے۔ لوگ روکھے اور سخت مزاج ہیں۔ کیوں خدا پینتیکوسٹل لوگوں کے درمیان آ کر یہ دکھا رہا ہے کہ وہی خدا ہے اور اپنے جی اٹھنے کے نشانوں کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے؟ اس سے بھی انہیں جنبش نہیں ہوتی، جلال ہو۔ کیوں؟ بلکہ یہ ان کے لیے شرم ہے۔ میں سارے ملک میں گھومتا ہوں،
خدا اپنا کام کرتا ہے اور نشان دکھاتا ہے اور لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہے، ہو میں یہ جانتا ہوں ایسا ہو سکتا ہے۔ انہیں اس سے جنبش نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ دنیاوی دلائل نے انہیں باندھ رکھا ہے، وہ زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ انہیں ایک اتحاد میں باندھنے جا رہے ہیں۔ سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھائے، اب تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ ہمارے پاس بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، یقیناً ہماری کلیسیا اتنی بڑھ گئی ہے جتنی کہ پہلے کبھی نہیں تھی، لیکن روح کہاں ہے؟ روح کچھ کہاں ہے؟ شیطان نے یہی سب کچھ کیا ہے، کلیسیا کو شادی کی دعوت دے دی ہے، کلیسیا کے آگے شادی کی دعوت رکھی ہے، میرے پاس آ جاؤ، اگر تم میری مانو گے تو میں تمہیں یہاں بڑے بڑے چرچ عطا کروں گا۔ اگر تم اس خبتی مناد کو بگا دو اور کوئی ایسا آدمی چن لو جو علم الہیات کو جانتا ہو تو ہم ایک اعلیٰ اور خوبصورت چرچ بنائیں گے اور دوسروں کی طرح بن جائیں گے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، اس کی بجائے تمہارے پاس ایسا آدمی ہونا چاہیے جو پھلیوں میں سے کافی بنانا نہ جانتا ہو لیکن روح القدس سے بھرا ہوا ہو، خدا کی قدرت سے بھرا ہوا ہو، جو سمجھوتے نہ کرتا ہو۔ لیکن یہ بہت ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، لیکن جب کوئی غریب مقدس عبادت میں جا کر غیر زبانیں بولنا شروع کرتا ہے یا نعرے لگانے یا کچھ اور کرنے لگتا ہے تو باقی سب لوگ بڑی بتوں کی طرح اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ ٹھیک، حیران کن ہے، کیوں؟ اس لیے یہ ضرور ہی کوئی دیوانہ ہے جو کہیں سے چلا آ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ بات سچ ہے، کوئی غریب مقدس اٹھتا ہے اور خوشی سے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور پکار اٹھتا ہے خداوند کی تعریف ہو۔ کوئی تو جنونی ہوگا جو انجیل کی منادی پر آمین کہے گا اور باقی سب لوگ مڑ کر اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پینتی کوسٹل ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ بیپٹسٹ اور میتھوڈسٹ کے نمونے پر چل رہے ہیں اور کیتھولک کی پیروی کر رہے ہیں اور کیتھولک دوزخ کی پیروی کر رہی ہے اور یہ سب مل کر دوزخ کی جانب جا رہے ہیں۔ یہ درست ہے۔ دلائلہ نے آج بڑے بڑے چرچز، اچھے تعلیم یافتہ اور اعلیٰ درجے کے خادموں کے ذریعے شادی کی پیشکش کی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں فلاں فلاں آدمی کروڑ پتی ہے، اگر ہم اسے اپنے چرچ میں لے آئیں تو اچھا ہوگا۔ او میرے خدایا، اگر وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا تو وہ اس قابل نہیں ہے، اسے یہاں نہ لایا جائے۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس کے پاس لاکھوں ڈالر ہیں یا 40 کیٹیلیکس کاریں ہیں یا چاہے اس کے پاس کچھ بھی ہو، مگر اسے نئی پیدائش حاصل کرنی ہوگی۔ اسے نئی پیدائش پا کر روح القدس کے وسیلہ نئی مخلوق بننا ہوگا اور نئی پیدائش میں سے آنا ہوگا، جیسا کہ مجھے معاف کرنا، ایک چلاتے اور پکارتے اور روتے ہوئے جس طرح دوسرے سب کرتے ہوئے آتے ہیں، اور اس کو اپنی زندگی سے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ اس نے پایا ہے۔ آمین۔ یہی تو ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھائے، دیر تجھ پر چڑھائے، دنیا تجھ پر چڑھائی، شیطان تجھ پر چڑھایا۔ یہ لوگ مجھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ خدا کا روح معجزات دکھا رہا ہے اور اس کے جی اٹھنے کی باتوں کو ظاہر کر رہا ہے جس کا یسوع نے وعدہ کیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں آپ کو پتا ہے، میرا خیال ہے بھائی برینم زین کو ٹیلی پیتھی سے پڑھ لیتے ہیں، میرا پاسٹر کہتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تم نادار، ریاکار، دغا باز، حق کے منکر، سب پالش کیے ہوئے بیڑوں کے روپ میں بیڑیے ہو۔ یسوع نے کہا تھا اگر تم مجھے جانتے تو میرے اس دن کو بھی جانتے، لیکن تم تو ساؤل جیسا جن ہو جو دوسری دنیا کی طرح بننے کی کوشش میں رہتا ہے۔ مگر ہمیں تو خدا کے لوگوں کی تلاش ہے، ایسے آدمیوں کا گروہ جو کلام پر سمجھوتا نہ کرتا ہو، جو سچائی کی منادی کرے اور روح القدس کے بپتسمے کے ساتھ کھڑا ہو۔ مگر اس دنیا نے کیا کیا ہے؟ اس نے آپ کی ساری قوت کو کاٹ ڈالا ہے۔ آپ پینتی کوسٹ نذیر پیدا ہوئے تھے، مگر دنیا نے آپ کی حقیقی قوت کو کاٹ ڈالا ہے۔ اب آپ دوسرے لوگوں کی طرح پرتکلف بن گئے ہیں۔ اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس متن کے اختتام پر میں ایک شاندار بات سوچ رہا ہوں۔ جب شمشون بندھا ہوا ہے تو ہم میں بیداری کیسے آ سکتی ہے؟ ذرا ہمارے وفادار بھائی بلی گرام کی باتیں سنیں جو کہتے ہیں ہمارے دنوں میں بیداری آئی۔ اورل رابرٹس کی پکار سنیں، ہمارے دنوں میں بیداری آئی۔ باقی سب کو سنیں، ہمارے دنوں میں بیداری آئی۔ جب ہم بندھے ہوئے ہیں تو بیداری کیسے آ سکتی ہے؟ ہم نے روح القدس کو اپنی تنظیموں اور اپنی روایت میں جکڑ ڈالا ہے، تو ہمیں روح القدس سے بڑی بیداری کیسے مل سکتی ہے؟ آمین۔ میں جانتا ہوں یہ باتیں گرم
اور جلسانے والی ہیں، مگر یہ سچائی ہے۔ آپ کو روح القدس والی بیداری کیسے مل سکتی ہے جبکہ آپ ٹھنڈے اور بندروں میں بندھے ہوئے ہیں؟ بائبل کہتی ہے وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے، وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے، مگر اس کی قوت کو قبول نہیں کریں گے۔ کون سی قوت کو؟ تنظیمی قوت کو، دنیاوی قوت کو، کلیسیائی قوت کو؟ نہیں، بلکہ روح القدس کی قوت کو۔ یہی تو کلیسیا کا پوشیدہ مقام ہے۔ جب کلیسیا تعلیم یافتہ منادوں اور بڑی عمارتوں اور اعلیٰ چیزوں کو اپناتی ہے بجائے اس کے کہ پرانی طرز کے روح القدس یافتہ منادوں کو اپنائے جو اس مشن کو بہتر کر سکیں گے۔ آمین، یہ سچ ہے۔ آپ روح القدس کی بیداری کیسے پا سکتے ہیں جبکہ لوگ اسے بجھاتے ہیں اور اسے باندھتے ہیں اور اسے ڈرتے ہیں؟ یہیں پر ساری پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ فلسطین تجھ پر چڑھا ہے، مگر ایک برکت امید ہمارے پاس ہے۔ جب سمسون جیل میں تھا، اس کو پکڑنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے پہلے اسے باندھا اور انہوں نے اس کی قوت اس سے چھین لی، کیونکہ وہ اس کا بید جان گئے تھے۔ اب وہ آپ کا بید جان چکے ہیں، دنیا آپ کے بید کو جان چکی ہے۔ آپ خواتین جو اپنے بال کٹواتی ہیں، یہ دنیا کی طرح چلنا ہے۔ آپ مرد حضرات بھی دنیا کی طرح کام کرتے ہیں، گندے مذاق کرتے ہیں اور سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں اور گندے لطیفے سناتے ہیں اور پڑوسی کی بیوی کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں اور اپنی نوکری بچانے کے لیے شراب وغیرہ پیتے اور ملنسار رہتے ہیں۔ یہ سب درست ہے۔ اس کی بجائے میں خالی پیٹ رہنا اور کسی چشمے سے پانی پینا پسند کروں گا، لیکن خدا کے ساتھ خالص اور درست رہنا پسند کروں گا بجائے اپنی نوکری بچانے کے لیے کوئی سمجھوتا کروں۔ یہ درست ہے، یہ سچ ہے۔ خدا کے ساتھ سچے رہیں۔ سمسون فلسطین تجھ پر چڑھا، برینہم ٹیبرنیکل دنیا داری تجھ پر آہستہ آہستہ چڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ کیا تو نے اپنا بید ظاہر کر دیا ہے؟ کیا تو نے وہ بید ظاہر کر دیا ہے جو خدا نے تجھے کچھ سال پہلے دیا تھا جب تو مٹی میں پڑا ہوا رینگ رہا تھا؟ کیا تو نے سماجی اور رسمی عبادت کے ساتھ اس بید کو کھو دیا ہے؟ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ خدا یہاں نیچے آتا ہے اور معجزات کرتا ہے اور ٹھیک لوگوں کے دلوں کے حال سامعین کے درمیان بتاتا ہے اور بیماروں کو شفا اور مصیبت میں سے نکالتا ہے اور عجیب کام اور نشان ظاہر کرتا ہے اور لوگ روح القدس کے وسیلہ اس کے کلام کو سن سکتے ہیں۔ مگر لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہے، مگر کبھی کبھی ہمیں سننے میں اچھا لگتا ہے اگر ہمیں تکانے والا نہ ہو۔ برینہم ٹیبرنیکل یہ ایسا ہی ہے۔ فلسطین تجھ پر چڑھائے۔ پہلے ایسے ہوتا تھا جب کلام کی منادی کی جاتی تھی اور پرانے مقدس لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، وہ سلگتے ہوئے کھڑے ہوتے اور بے چین ہو کر ٹہلنے لگتے تھے، چاہے منہ سے ایک لفظ بھی نہ کہیں، مگر 2 یا 3 مرتبہ ادھر ادھر چل پھر کر پھر بیٹھ جاتے تھے۔ بس وہ روح القدس سے بھرے ہوتے تھے اور کلام انہیں آسودہ کرتا تھا۔ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ برینہم ٹیبرنیکل فلسطین تجھ پر چڑھائے، پینٹی کوسٹل فلسطین تجھ پر چڑھائے۔ دراصل فلسطینیوں نے تمہیں تب تھام لیا تھا جب بہت عرصہ پہلے تم نے اپنے آپ کو کس کر منظم کر لیا تھا۔ یہ اندر نہیں آ سکتے تھے جب تک آپ کم ہو کر ایک پریسبیٹیرین، بیپٹسٹ، میتھوڈسٹ، کیتھولک یا کچھ اور نہ ہوتے۔ آپ کو اس وقت تک باقی سب لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بس ہمارے دلوں میں بیداری آئی۔ ہمارے پاس کیسے بیداری ہو سکتی ہے جبکہ بیداری دینے والا اس دنیا سے باندھ دیا گیا ہے؟ آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، جہاں دنیا داری ہے وہاں خدا نہیں آئے گا۔ آپ جب دنیا سے جڑ جاتے ہیں تب اس سے مکمل کٹ جاتے ہیں۔ جب آپ دنیا داری کو اپنے اندر آہستہ آہستہ آنے دیتے ہیں تب پھر آپ دنیا جیسے کام کرتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ دنیا داری کی ہر زنجیر کو کاٹ ڈالیں گے اور خدا میں آ جائیں گے اور خدا آپ کو اس وقت تک استعمال کرے گا جب تک دوبارہ ان زنجیروں میں نہ جائیں۔ اپنے اس پیغام کو ختم کرتے ہوئے آج صبح میرے پاس صرف ایک ہی امید ہے۔ جب سمسون بندھا ہوا تھا تو اس کے بالوں کی لٹیں پھر نکلنے لگی۔ خدا نے آخری وقت سے پہلے ہمیں ایک اور کلیسیا دے دی ہے تاکہ روح القدس کی قوت اس میں آ کر روح کو ظاہر کرے اور مرکز 16 کلیسیا میں پورا ہو۔ اعمال 2:4، اعمال 2:38، اور یہ سب کچھ کلیسیا کے ساتھ ظاہر ہو سکے، جیسے رسولوں کے ساتھ معجزات اور نشان ظاہر ہوتے رہے، جیسے اس کے جی اٹھنے کے عظیم نشان اس کے ساتھ رہے۔ جبکہ ہم اسیری میں ہیں تو یقیناً کہیں خدا کی بڑھتی ہوئی فصل عظیم کٹائی کے لیے ہے۔
میرے مسیحی دوست، شاید آج صبح وہ آپ ہی ہوں. کاش آپ کی قوت پھر سے بڑھنا شروع ہو جائے. میں دعا کرتا ہوں آج صبح یہ پیغام یہاں سے دوسری جگہوں پر جائے. میں بھروسہ رکھتا ہوں کاش یہ آپ کے طور طریقوں میں ایک وٹامن کی طرح آپ کی مدد کر سکے تاکہ آپ روحانی قوت کو دوبارہ اپنی زندگی میں حاصل کر سکیں. آئیں ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. اے خداوند خدا، آسمان اور زمین کو بنانے والے، اپنی زندگی کے بانی اور ہر ایک اچھی چیز اور روحانی نعمت کے دینے والے، ان الفاظ کو آج صبح لوگوں کے دل میں بو دے اور خداوند اپنا پانی ان پر برسا. کاش لوگ ان باتوں کے بارے میں دعا کریں اور دیکھ پائیں کہ دنیا نے کلیسیا کو بیاہ کی پیشکش کر رکھی ہے اور اب آخر میں اس کی قوت کا بیت جان لیا ہے. پوشیدہ مقام کی تلاش کر لی ہے کہ وہ بیت کہاں پڑا ہے اور اسے کاٹ دیا ہے. اس نے ایسے لوگوں کا صفایا کر دیا ہے جنہوں نے فتح کا نعرہ مارا تھا اور فتح حاصل کی تھی. لوگوں کو اس طرح مونڈا ہے کہ وہ بدھ کی شام کی عبادت کرنے کی بجائے گھر میں ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے ہیں. ان کے دلوں سے خوشی چھین لی ہے اور خدا کی محبت کی بجائے ان کے دلوں میں دنیا کی محبت بھر دی ہے. ان کو دنیا داری دے دی ہے اور دنیا داری کی خواہشات دے دی ہیں اور انجیل کی منادی کی بجائے تفریح دے دی ہے. اگر آج منادی میں دنیاوی شور شرابہ نہ ہو اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والے نہ ہوں اور اس کو جاری رکھنے والے نہ ہوں تو لوگ پرانے انجیل کے منادوں کو پسند ہی نہیں کرتے جو دلوں کو خوشی کے آنسو دیتے ہیں اور الہی شفا دیتے ہیں، جس سے رسولوں والی نعمتیں دوبارہ کلیسیا میں بحال ہوتی ہیں، جس سے زندہ مسیح ظاہر ہوتا ہے جو آج کا مسیحا ہے. جس طرح اسرائیلی اپنے دنیاوی بادشاہوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور حقیقی بادشاہ کی پیروی نہ کر سکے، اور حقیقی بادشاہ جب حقیقی بادشاہ آیا تو وہ اس کو پہچان نہ سکے. یہی حالت آج ہے. اے خداوند، جب روح القدس کی صورت میں جلال کا بادشاہ ظاہر ہوا ہے تو خداوند لوگ اسے نہیں جانتے، لوگ اسے نہیں پہچانتے. وہ اس قدر تنظیمی رسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں کہ وہ سب یہ سمجھ نہیں پاتے کیونکہ یہ سب ان کی تنظیموں سے نہیں آیا. خداوند یہ ابلیس کا کام ہے جو اس نے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے. کاش خدا کے سمسون، کاش دل کے سچے لوگ، وہ جو متمنی اور رو رہے ہیں اور درخواست کر رہے ہیں، اس کو تھام لیں. کاش وہ تیرے اس کلام کے ساتھ کھڑے رہیں جب تک نئی فصل اگ نہ آئے. اے خداوند، جب تک صہیون میں دوبارہ خوشی نہ آ جائے اور جب تک لوگوں کا ایک گروہ ایسا نہ آ جائے جو تجھے پہچانے اور سمجھ سکے، جو کہ مسیحا اور اس کی قوت کو پہچان سکے جو دنیا سے چھپا ہوا ہے اور وہ جو اس کو اب تک نہیں سمجھ پائے. خداوند عطا کر کہ وہ اسے سمجھ جائیں. ہم یسوع کے نام میں یہ مانگتے ہیں، آمین. اب صرف قوت، اے خداوند اب صرف قوت بھیج دے اور ہر ایک کو بپتسمہ دے. وہ سب بالا خانہ پر، وہ سب ایک جان تھے. تب پاک روح اتر آیا جو وعدہ خداوند نے فرمایا تھا. اے خداوند اب صرف قوت بھیج دے. اے خداوند اب صرف قوت بھیج دے. اے خداوند اب صرف قوت بھیج دے اور ہر ایک کو بپتسمہ دے. میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں. خداوند فقط اپنی قوت بھیج دے. وہ بالا خانہ میں تھے اور سب یک دل تھے. ان میں سے ساری دنیا داری نکل چکی تھی اور وہ خالی ہو چکے تھے. تب روح القدس ان پر آ گیا. آج وہ کہتے ہیں آؤ کلیسیا میں شامل ہو جاؤ اور رجسٹر میں اپنا نام درج کراؤ، یا سر جھکا کر یہ کہو میں اقرار کرتا ہوں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے. کھڑے ہو جاؤ. ابلیس بھی ایسا ہی کرتا ہے یقیناً. جب یہودا نے بپتسمہ لیا تب شیطان نے بھی بپتسمہ لیا. جب یہودا باہر نکلا اور انجیل کی منادی کی تو شیطان نے بھی باہر نکل کر انجیل کی منادی کی، لیکن شیطان روح کو حاصل نہیں کر پایا. یہی تو ہے جہاں وہ پوشیدہ قوت ہے جس سے جی اٹھنے کو حقیقت میں جانا اور شک کی گنجائش تک باقی نہ رہی.
آمین. He's here. That same وہ Holy Ghost. یہاں موجود ہے. وہی روح القدس جو مسیح کے اوپر تھا آج اس کی کلیسیا پر ہے. وہ کبھی نہیں چھوڑتا. I'll be with you always. Even in میں you. ہمیشہ تمہارے ساتھ بلکہ دنیا کے آخر تک تمہارے اندر ہوں گا. میں وہاں ہوں گا. The works that I do shall you also. یہ کام جو میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرو گے کیونکہ میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں. لیکن دنیا سمجھوتا کرتی ہے اور کہتی ہے وہ دن تو گزر گئے ہیں. فقط ابلیس آپ سے یہی کچھ کروانا چاہتا ہے. وہ آپ سے دل فریبی چاہتا ہے مگر خدا آپ کو بپتسمہ دینا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ مگر آپ کہتے ہیں میں یہ سب کچھ کرنے پر ایمان نہیں رکھتا. جائیں اور زندگی گزاریں. جائیں اور اپنے گناہوں میں زندگی گزاریں. اپنے گناہوں میں رہیں. لیکن جب تک آپ گل سڑ نہ جائیں, جب تک آپ کے اپنے خیالات گل سڑ نہ جائیں, آپ کے اپنے فیشن گل سڑ نہ جائیں اور اثر نو دوبارہ نئی پیدائش حاصل نہ کر لیں, تب یہ نئی زندگی اس زندگی سے بالکل مختلف ہوگی جو زمین میں چلی گئی تھی. ایک اناج کا دانہ پیلے رنگ کا زمین میں جاتا ہے مگر سبز بن کر نکل آتا ہے. سخت کھول کے ساتھ بویا جاتا ہے مگر جب اگ کر نکلتا ہے تو وہ نرم و ملائم اور ہوا سے جھول رہا ہوتا ہے. جلال ہو, ہاللویا. جب ہوا چلنا شروع ہوتی ہے تو پودا کچھ نہیں کر سکتا سوا اپنے آپ کو ہلنے کے لیے نرم کرے. تب چھوٹی چھوٹی نرم و ملائم پتیاں خوشی کرتی ہیں اور بڑھتی اور قوت پاتی ہیں. یہ پتیاں اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک دانہ زمین میں گر کر گل سڑ نہیں جاتا. نہ صرف مرنا بلکہ سڑنا بھی ضروری ہے. وہ تو واپس نہیں آ سکتا مگر اس میں چھپی زندگی واپس آ جاتی ہے. جیسا کہ میں نے کچھ پہلے کہا تھا, ایک پیدائش ایک خوفناک چیز ہے, آلودہ, گندی, بلکہ بہت ہی آلودہ ہوتی ہے مگر اسی میں تو زندگی چھپی ہوئی ہے. جب آپ اپنے آپ کو آلودہ سمجھنے لگتے ہیں, جب آپ میتھوڈسٹ, بیپٹسٹ اور پینتی کوسٹل کے مذہبی عقیدوں کو آلودہ سمجھنے لگتے ہیں اور مذہبہ پر اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں تو تب یہ نئی زندگی آنا شروع ہوتی ہے. اور پھر روح القدس آپ کو ابارتا ہے اور آپ خدا کو دیکھتے ہیں. ہم کسی جلالی دن میں اس کو دیکھیں گے. کسی دن اس فانی حد نظر سے آگے ہم اسے دیکھیں گے. کیا آپ یقین کرتے ہیں؟ کسی دن اس فانی حد نظر کی پہنچ سے آگے کوئی خوشنما کل میرا انتظار کر رہا ہے. کل رات جب میں یہاں ایک کونے میں کھڑا تھا تو میں نے سوچا میں ربی الحسن کو دیکھ رہا ہوں. مجھے یاد ہے جب وہ یہاں آتے تھے تو ان کے پاس ایک پرانی لاٹھی تھی اور وہ اسے میری گردن پر رکھ کر مجھے ممبر پر لاتے تھے اور پھر ہم گیت گایا کرتے تھے. کوئی میرے لیے انتظار کر رہا ہے. پھر کچھ اس طرح ہوا جس سے میرے اندر سے دنیا نکل گئی اور میں مختلف طریقے سے چیزوں کو دیکھنے لگا. میں نے ان امریکی لوگوں کے چال چلن پر بہت زیادہ فکر کرنا شروع کر دیا تھا. لگاتار سال بہ سال دیکھ رہا تھا کہ کس طرح مرد اور عورتیں اپنے آپ کی ذلت کر رہے ہیں اور گناہ میں بڑھتے جا رہے ہیں. ایک دو مرتبہ تو میں بہت پریشان ہو گیا تھا اور ایک مرتبہ تو میں بالکل ٹوٹ گیا تھا. اور کل ہی میں نے خدا سے کہا تھا اب میں مزید پریشان نہیں ہوں گا. تیرا کلام کہتا ہے ایسا ہی ہوگا, لیکن میں اس کے خلاف کھڑا ہو کر اپنی پوری قوت سے منادی کرتا رہوں گا. ایک دن میں گرین مل میں اپنی اس غار میں جو جنگل کے بیچ میں ہے سارا دن دعا کرتا رہا. میں غار کے باہر آ کر ایک چٹان پر کھڑا تھا. یہ 3 بجے کا وقت تھا. سورج چمک رہا تھا اور میں اس طرف دیکھ رہا تھا اور میں وہاں کھڑا مشرق کی طرف دیکھ رہا تھا اور خداوند کی تعریف کر رہا تھا اور پہاڑوں کی چوٹی میں سے سورج کو درختوں کے پیچھے چھپتے دیکھ رہا تھا اور میں چٹان کے اس پار چھوٹی پہاڑیوں کو دیکھ رہا تھا اور بہت سارے پتے بیچ میں تھے اور مکمل خاموشی تھی جتنی کہ ہو سکتی تھی. اور میں نے کہا خداوند ایک دن تو نے موسیٰ کو چٹان کی دراڑ میں چھپا لیا تھا اور تو اس کے پاس سے گزرا تھا کیونکہ وہ بہت افسردہ تھا. لیکن جب تو اس کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا کسی انسان کسی پشت نظر آئی ہے. میں نے کہا خداوند مجھے بھی دراڑ میں چھپا لے. اسی وقت میری ایک طرف سے ہوا جھاڑیوں میں سے گمتی ہوئی آئی. وہ ٹھیک چلتی رہی اور میرے اوپر سے ہوتی ہوئی جنگل میں نیچے چلی گئی مگر میں وہاں کھڑا رہا. کسی دن خدا جانتا ہے کب اور کہاں اس فانی زندگی کے پہیے جب تک چل رہے ہوں گے تب میں اس سیون کے پہاڑ پر بسنے کے لیے چلا جاؤں گا.
کسی دن اس فانی زندگی کی پہنچ سے دور، کسی دن خدا صرف جانتا ہے کب اور کہاں کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ قریب جا رہی ہے، یہ سب چھوٹے پہیے گھوم رہے ہیں۔ اس فانی زندگی کے پہیے جب تک چل رہے ہوں گے، تب ہم اس سیون کے پہاڑ پر بسنے کے لیے چلے جائیں گے۔ ذرا سا جھولنا اس پیارے رتھ پر جو مجھے گھر لے جانے کے لیے آ رہا ہے۔ ذرا سا جھولنا اس پیارے رتھ پر جو مجھے گھر لے جانے کے لیے آ رہا ہے۔ اگر آپ وہاں ہونا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ ہو لیں، جو مجھے گھر لے جانے آ رہا ہے۔ بتا دیں بھائی بوسورتھ اور میرے سارے دوستوں کو بھی فقط جو مجھے گھر لے جانے آ رہا ہے۔ ذرا سا جھولنا، وہ کسی دن اس میں ڈبو کر مجھے اٹھا لے گا۔ رتھ ہر ایک درخت جل رہا ہوگا اور خدا کے فرشتے آتشی رتھ میں مجھے گھر لے جانے آئیں گے۔ ذرا سا جھولنا اس پیارے رتھ پر جو مجھے گھر لے جانے آ رہا ہے۔ ان دنوں میں کسی دن جب موت کا وقت آئے گا، میں اسے آتے دیکھ رہا ہوں گا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے یردن کے پار دیکھا، اور کیا دیکھا؟ مجھے گھر لے جانے کے لیے وہ آ رہا ہے، جس طرح ایلیا کو یردن کے پار لینے آیا۔ میرے پیچھے ایک فرشتوں کی شفاف کوائر آ رہی ہے، وہ مجھے گھر لے جانے آ رہے ہیں۔ ذرا سا جھولنا اس پیارے رتھ میں جو مجھے لے جانے کے لیے آ رہا ہے۔ ذرا سا جھولنا اس پیارے رتھ پر جو مجھے لے جانے کے لیے آ رہا ہے۔ خداوند یسوع اس رتھ کا بابرکت کوچوان ہے۔ وہی سیون کے پرانے جہاز اور زندگی کی کشتی کا کپتان ہے۔ وہ اس عمارت میں اس وقت گھوم رہا ہے اور بات کر رہا ہے۔ اس کی حضوری یہاں ہے۔ وہی روح القدس جس نے یسوع کو قبر میں سے اٹھا کھڑا کیا یہاں موجود ہے۔ آج انہوں نے کوئی دعائیا کارڈ جاری نہیں کیے ہیں۔ کیا یہاں کوئی دوسرے شہر سے آیا ہوا شخص ہے جسے میں نہیں جانتا؟ وہ یہاں دعا کے لیے آیا ہے۔ جن کو میں نہیں جانتا وہ اپنے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائے۔ میں آپ کو نہیں جانتا۔ آپ جو وہاں ہیں، وہ دوست جو پیچھے مونچھوں والے، کسی نے پیچھے سے ہاتھ اٹھایا تھا۔ جی ہاں، آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ ٹھیک ہے، وہاں پیچھے جناب آپ ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سب میرے لیے اجنبی ہیں، لیکن یسوع مسیح اس گلہ کا چرواہا ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے وعدے سچے ہیں؟ وہ اپنی کلیسیا کو مسا کر کے کہتا ہے، جو کام میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے، بلکہ اس سے بھی بڑے کام کرو گے، کیونکہ میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اس سے بڑے کام۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر بتایا تھا کہ آپ مجھے نہیں جانتے؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں خدا مجھے آپ کے دل کی باتیں بتا سکتا ہے، جس طرح اس عورت نے اس کی پوشاک کو چھوا تھا اور اس نے اسے بتا دیا تھا؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سردار کاہن ہے جسے ہم اپنی کمزوری میں چھو سکتے ہیں؟ اگر خدا مجھے آپ کی ساری حالت بتا دے تو کیا آپ مجھے اس کا نبی قبول کریں گے؟ کیا آپ ایمان رکھیں گے کہ اس کی حضوری یہاں ہے، اس لیے وہ اس کی اجازت دے رہا ہے؟ آپ اپنی بیوی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے۔ یہ سچ ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو کھڑے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، جائیے، وہ تندرست ہو چکی ہے۔ آمین۔ آپ کے بارے میں کیا ہے؟ آپ جو وہاں پیچھے بیٹھے ہیں، اس نے ہاتھ اٹھایا تھا، وہ دوست جس کی مونچھیں ہیں۔ کیا آپ پورے دل سے ایمان رکھتے ہیں؟
क्या आप ईमान रखते हैं कि खुदा मुझे आपकी परेशानियां बता सकता है? क्या आप ईमान रखते हैं आपका बेटा ठीक हो जाएगा? क्या आप ईमान रखते हैं आपके बेटे को दिमागी फालज है? ये सच है। आप यहाँ से नहीं हैं बल्कि केंटकी से हैं। अगर ये सच है तो अपने हाथ उठाएं। मैं आपको नहीं जानता। क्या जानता हूँ? अपने हाथ इस तरह बुलंद करें। हम एक दूसरे को नहीं जानते, ये सच है। खुदा पर भरोसा रखें। क्या आप ईमान रखते हैं? जैसे आपका ईमान है वैसे ही अपने बेटे को तंदुरुस्त पाइए। बस उसको अपने दिल में बसा लें। किसने उधर अपने हाथ उठाए थे? मैं उनको नहीं जानता। क्या आप थे? ठीक है जनाब। क्या आप मुझे खुदा का नबी मानते हैं? क्या आप पूरे दिल से ईमान रखते हैं? आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं, बस वहीं खड़े रहें। ठीक है जनाब। आपकी क्या बीमारी है? आपको शुगर ज़ियाबितस है। ये आपके पाँव को खराब कर रही है। आप ओहायो से हैं। आपका नाम मिस्टर मेलर है। सलामती से घर जाइए। आप ठीक हो गए हैं। ये ठीक है। अपने पूरे दिल से ईमान रखें। ये सच है। आप ईमान रखें क्योंकि ईमान ये है। अगर आप यकीन करें, खातून आप जो वहाँ बैठी हैं, क्या आपने हाथ उठाया था? लंबी खातून जो चश्मा पहने हुए हैं, क्या आप पूरे दिल से ईमान रखती हैं? क्या आप ईमान रखती हैं मैं खुदा का खादम हूँ? क्या आप ऐसा करेंगी? ठीक है। अगर खुदा मुझे आपकी बीमारी बता दे तो क्या आप ईमान रखेंगी? आप दिल की मरीज हैं, ये सच है। अगर ये सच है तो अपना हाथ उठाएं, ये दुरुस्त है। आपसे अगली वाली खतून खड़ी हो जाए। आप दिल की मरीज हैं मगर आपकी आंखों में भी तकलीफ है, मैं जानता हूँ। अगर आप ईमान रखेंगी तो ठीक हो जाएंगी। पीछे की तरफ बैठे हुए अगले आदमी को दिल की तकलीफ है और जिल्द की बीमारी है। आप ईमान रखते हैं कि खुदा आपको तंदुरुस्त कर सकता है? जनाब आप ईमान रखें। वहाँ पीछे किसी ने अपना हाथ उठाया था, क्या नहीं? आपका नाम मिस्टर शोबर्ट है। ठीक है जनाब, ठीक है। क्या आप ईमान रखते हैं ये आपकी आंखों का मसला है? क्या ये इसी तरह नहीं? और आप अपनी माँ के लिए दुआ कर रहे हैं जो बाहर बैठी हुई है। अगर ये सच है तो अपना हाथ बुलंद करें। हम अजनबी हैं, क्या ये सच है? तो फिर आपस में हाथ मिलाएं, एक दूसरे से हाथ मिलाएं। ठीक है, ये दुरुस्त है। अगर आप ईमान रखेंगे तो फिर आप हासिल कर सकते हैं। जिंदा यीशु मसीह इस इमारत में मौजूद है। ये वही है। इससे आपको क्या मिला है? क्या आपने दुनिया को अपनी सारी कुव्वत निकाल लेने दी है? जलाल हो, मैं नई पैदाइश चाहता हूँ, मैं नई जिंदगी चाहता हूँ। मुझे परवाह नहीं ये किस तरह आती है, चाहे मुझे कोई जुनूनी कहे या कुछ भी कहे, मुझे परवाह नहीं नई पैदाइश कैसी है। मैं तो हकीकी रूह कुछ पाना चाहता हूँ जैसा कि वो इस वक्त मेरे ऊपर है। मैं उसे अपने अंदर चाहता हूँ। मैं दुनिया की सब चीजों से बढ़कर सिर्फ उसी को चाहता हूँ। आमीन। क्या आप ईमान रखते हैं? क्या आप ईमान रखते हैं कि वो यहाँ मौजूद है? तो फिर एक दूसरे पर हाथ रखें। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाएं। हालेलुया। एक दूसरे पर हाथ रखें और दुआ करें। हालेलुया कि खुदावंद मुझे वही रूह कुदस चाहिए जो शागिर्दों पर नाजिल हुआ था। खुदावंद मुझे वही मस्सा चाहिए जो ईद पेंतीकोस के दिन आया था। खुदावंद मुझे वही ताकत चाहिए जो तूने समसून को दी थी। खुदावंद मेरे बाल बढ़ने चाहिए। आइए एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। बहने बहनों का हाथ पकड़ ले, भाई भाइयों का हाथ पकड़ लें। एक दूसरे के लिए दुआ करें। खुदावंद मुझे उसी अंजील की मुनादी करने के लिए तैयार कर जिसकी मुनादी तूने की, तेरे शागिर्दों ने की। खुदावंद तू बरकत दे, ब्लेस कर। हालेलुया। आइए दुआ कर। रूह कुदस मांगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह इस जगह पर मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. 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 Only believe all things are possible. आइए अपना दाहिना हाथ उठाकर दाहिना हाथ उठाकर जो मांगे मिल गया. और यकीन करें कि जो आपने मांगा आपको मिल गया. जैसे हन्ना अपना बेटा लेकर गया, आपको जो चाहिए आपको खुदा ने दे दिया. शक को ना आने दे. Only believe all things are possible. आपने ईमान से मांगा है, आपको मिल गया है. बस कहें खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो. जो कुछ मैंने मांगा है
तूने मुझे दे दिया है। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र। आमीन आमीन आमीन। तशरीफ रखें। इतनी हजूरी, इतना मज़ा है, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। अभी हम एक गवाही सुनेंगे, ये टेप मैसेज से कैसे खुदावंद जिंदगियां बदल रहा है। तो वी हैव वन टेस्टिमनी फ्रॉम जिम्बाब्वे, वी शैल watch it and hear it right now. So then we will have a break for tea. तो इसके बाद चाय का वक्फा है। तो लोग बहुत ज़्यादा हैं, नीचे भी हाउसफुल है, ऊपर भी है। तो आपको अपनी जगहों पर ही बैठना है और इंतज़ामिया आप तक चाय जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और अगर किसी को वॉशरूम वगैरह यूज़ करना हो तो वो इंतज़ामिया से रब्ता करें। और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप इंतज़ामिया से रब्ता कर सकते हैं। देखिए खुदावन, मैं देख रहा हूँ कि वो ईद पेंतीकोस वाला मसा है। आमीन आमीन आमीन। तशरीफ रखें, गवाही सुने और आगे फिर प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। मसीह के पाक पवित्र और सबसे आला नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, इसके बाद पास्टर शमन याकूब साहब का, जिन्होंने मुझे अलाउ किया और ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सबके साथ कुछ बातों को और कुछ गवाहियों को शेयर कर सकूँ। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। अभी पिछले महीने में यहाँ पर एक यूथ कैंप हुआ और ब्रदर जोसेफ ब्रैनम ने अरेंज किया यूथ के लिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ ब्रदर जोसेफ ब्रैनम के लिए और ब्रदर जोसेफ ब्रैनम की टीम के लिए, जो कि खुदा के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है और बहुत ज़्यादा जो है काम कर रही है। और मैं कुछ बातों को जो है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उस यूथ कैंप के वसीला से जो मैंने सीखी। जब हम उधर यूथ कैंप में गए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमने नबी को सुना। आमीन। तो ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए कि अगर मैं चर्च में जाता हूँ और मैं नबी को सुनूँ, मेरे लिए सबसे बड़ी बात। क्योंकि सर वो नबी की आवाज़ नहीं है, वो खुदा की अपनी आवाज़ है। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो इससे पहले कि मैं नबी को सुनते, वहाँ पे ब्रदर स्टीवन टिटानी ने कुछ बातों को हमारे साथ शेयर किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि मैं नबी की आवाज़ चलाऊँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अब नबी की आवाज़ जो चलने वाली है, नबी आपसे बात करने लगा। नबी जेफरसन से नहीं, नबी शिकागो से नहीं, नबी टेक्सास से नहीं, नबी अभी जिम्बाब्वे से बात करने लगा। और आज दोपहर में आपको बोलने लगा हूँ, जब आप नबी की आवाज़ सुनते हैं, नबी ना टेक्सास से बात करता है, ना यूएसए से बात करता है, नबी डायरेक्ट पाकिस्तान से बात कर रहा है। नबी आपसे बात करता है क्योंकि आप जो हैं बहुत स्पेशल हैं, आप इब्राहिम का बीज हैं, इसलिए नबी आपसे बात करता है। और दूसरी बात, जब उन्होंने नबी का टेप को सुना तो नबी उसमें बताते हैं कि हमने टेप सुनी थी, बिलीव इट दाउ दिस, क्या तो इस पर ईमान रखती है। उसका जो कोड है वो ये 060-0402। और उसमें नबी बताते हैं कि जब लाजर मर गया तो यीशु मसीह जब वापस आए उसे जगाने के लिए, जब नबी बताते हैं कि जब लाजर को यीशु मसीह जगाने वापस आए तो उसकी बहन ने, लाजर की बहन ने यीशु मसीह से कहा मेरा भाई मर गया है। तो यीशु मसीह ने उससे कहा वो जी उठेगा, मैं ईमान रखती हूँ कि वो क़यामत के दिन जी उठेगा। यीशु मसीह ने कहा तो किस क़यामत की बात कर, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। फिर उसने प्रधान कहते कि उसकी बहन ने जवाब दिया कि मैं ईमान रखती हूँ कि अभी भी जो आप
जो आप खुदा से मांगेंगे वो आपको मिलेगा। नबी कहते हैं जब ये बात हुई उसके बाद जब यीशु मसीह कब्र पर पहुंचे तो यीशु मसीह ने कहा ऐ लाजर बाहर आ जा। तो उसी दौरान लाजर वापस आया था। वो क्यों? हो सकता है बहुत से लाजर वहां पर हो सकता है पहले से भी बहुत से दफनाए हों लाजर, मगर लाजर ही क्यों बाहर आया? वही लाजर क्यों बाहर आया? क्योंकि सर वो यीशु मसीह की ब्राइड थी। और इसलिए मैं आपको बताता हूं, इस दुनिया के अंदर बहुत सी मिशनें हैं, बहुत सी तंजीमें हैं, मगर हमें बुलाने के लिए खुदा ने अपना नबी भेजा है। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं, इस जमाने के नबी के लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं। और दूसरी बात, मैं जिम्बाब्वे के अंदर रोज जो है नबी का मैसेज सुनता हूं। नबी का मैसेज ही नहीं, मैं बाइबल को भी पढ़ता हूं, क्योंकि नबी ने कहा है जो मैं प्रीच करता हूं इसको बाइबल के साथ मैच किया। अगर आप नबी की आवाज़ सुनते हैं दैट्स गुड, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते सर आप नबी की बात को टाल रहे हैं, आप 10 से द लॉर्ड को टाल रहे हैं। ये आपको करना बहुत ज़रूरी है, इस ज़माना के अंदर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर अब हम रैप्चर के करीब हैं। अगर आप बाइबल नहीं ना पढ़ेंगे आपको नबी की बातों की समझ नहीं लगेगी। इसलिए बाइबल को ज़रूर पढ़ा करें। और मैं सलूट करता हूँ लोगों के लिए, उन लोगों को जो नबी की आवाज़ को सुनते हैं, जो 10 से द लॉर्ड पर ईमान रखते हैं, तो ये कहते हैं कि ये नबी की नहीं खुदा की आवाज़ है। उनको सलूट करता हूँ, उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और लास्ट बात, नबी कहते हैं कि सब कुछ मुमकिन है उनके लिए जो ईमान रखते हैं। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर भी लिखा है कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे मगर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। और मैंने इस टाइम जिम्बाब्वे के अंदर जो है वो मैंने 92 जो मैसेजेस मैंने सुन लिए हैं, और जो अभी सुनने मैंने वो अलग हैं। और इन मैसेजेस के वसीला से जो मैंने बातों को सीखा है वो ये है कि ये 10 से द लॉर्ड, ये खुदावंद यूँ फरमाता है और खुदावंद मुझसे बात करता है। उनको चलाता हूँ, फिर मैं उनको साइड पर रख देता हूँ, अपने तकिए के नीचे रख लेता हूँ, ये ताकि शैतान को पता हो ये तलवार साथ लेके सोया है, जब मैं आऊँगा तो फिर मैं मारा जाऊँगा। So God bless you all and remember that press and play. God bless you. इंतजामिया से गुजारिश है